بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر پاکستان۔ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بالخصوص کراچی میں جو کل سے ایک بارش کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ابھی بھی کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو رہی ہے، اور بارش نے تمام سیاستدانوں کی چٹیاں پٹیاں کھول کے رکھ دیں کہ بارش آئی تو ہے لیکن ہم سمندر پہ کیوں جائیں۔ کراچی کے لوگ جو ہیں ویکینڈ پہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی چھٹی کا دن آتا اپنی فیملیز کو لیتے تھے اور رخ کرتے تھے سمندر کا۔ آپ دیکھیے، آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کراچی کا منظر ہے، یہ کراچی کی سڑکوں کا منظر ہے، جو کہ پانی ہی پانی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ گھروں میں پانی نہیں آ رہا لیکن روڈوں پہ پانی تو ہے۔ یہ واحد کراچی ہے کہ جہاں پر آپ کو جو چیز گھر میں مہیا نہیں ہوگی وہ باہر آپ کو ملے گی۔ اچھا، چیز کیسی بھی ہو وہ آپ کو ملے گی تو ضرور۔ الیکشن قریب ہے، ہر ایم این اے ایم پی اے آپ کے گھروں پہ آ رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ووٹ دیجئے، ہم نکاسی کا کام بڑی خوش اسلوبی سے کریں گے، ہم غربت کو مٹائیں گے، ہم پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اسے کم کریں گے۔ یہ وعدے، یہ محبتیں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں اور جو وعدے آپ سے کیے جا رہے ہیں، کاش کہ یہ 5 سال پہلے بھی کیے ہوتے تو آج یہ منظر ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ یقین کیجئے کہ میں اپنے گھر سے اسٹوڈیو تک میں 2 گھنٹے میں پہنچا ہوں۔ پانی اس قدر روڈوں پہ جمع ہے کہ نکاسی کا عمل کہیں نظر آ ہی نہیں رہا۔ ناظرین کرام، یقیناً سی بات ہے کہ باخبر پاکستان نے آپ کو تمام ہی خبروں سے آگاہی دینی ہے، اور کیونکہ ہم نے آپ کو باخبر رکھنا ہے اور خود بھی باخبر رہنا ہے۔ آج کا جو خوبصورت ٹاپک تھا وہ تھا تو کچھ اور، لیکن کیونکہ سیاست کی بات ہو رہی ہے، الیکشن میں یقیناً سی بات ہے کہ 4 دن رہ گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پارٹی اقتدار میں آئے گی اور کون ہمارے دلوں پہ راج کرے گا، ہماری محبتوں کا حقدار ہوگا، عوام کی جو بات کرے گا، پاکستان کی جو بات کرے گا، پاکستان میں آتے ہی، اقتدار میں آتے ہی غربت کو ختم کرے گا، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرے گا، گھی سبزیوں کو ہاتھ نہیں لگ رہا۔ یقین کیجئے ناظرین کرام کہ پہلے جو دیہڑی پیشہ افراد ہوا کرتے تھے وہ 500 روپے دیہڑی لیتے تھے تو گھر میں خرچہ بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج وہ دیہڑی پیشہ مزدور جو روز پتھر توڑتا ہے اور اپنے گھر پہ جاتا ہے کہ میں گھر میں کچھ کر سکوں، لیکن وہ جتنی اس کی دہاڑی ہوتی ہے وہ کھانے میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کرے گا اپنی بچوں کی خوشیاں؟ بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، کیسے کرے گا شادی؟ ماں باپ بیمار ہو جائیں گے یا بچہ بیمار ہو جائے گا تو ہاسپٹل میں کیسے جائے گا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جسے ہمیں دیکھنا ہے، اور ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے جو ہمیں نہیں دیکھنا، کیونکہ ابھی الیکشن قریب ہے۔ آپ کے گھروں پر حکمران آ رہے ہیں، محبتیں بانٹ رہے ہیں۔ آج جس شخصیت کو ہم نے ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، یقین کیجئے کہ جب میں نے ان سے پہلا پروگرام کیا تو میں ان سے آشنا نہیں تھا، لیکن جب میں ان سے آشنا ہوا، جب میں نے وزٹ کیا ان کی حلقے کا، ان کے دوستوں میں گیا، ان کی کارنر میٹنگز میں گیا، خاص طور پہ اس لیے کیونکہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں۔ ایسا ہی ایک نام، بڑا خوبصورت نام، گلستان جوہر سے آپ کا تعلق ہے، اور عوام ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں۔ آج میں نے ایک دفعہ پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیے، اور آج ہم آپ سے وہ باتیں کریں گے جو پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے نہ کی۔ میری مراد ہے حلقہ این اے 236 کہ آپ امیدوار ہیں، آزاد امیدوار ہیں، اور پی ایس 100 سے بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ میری مراد ہے محترم جناب میٹھا خان سے۔ السلام علیکم میٹھا خان صاحب۔ خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کے احسان، شکر الحمدللہ۔ یقیناً سی بات ہے، گلستان جوہر سے ہمارے اسٹوڈیو تک کا جو سفر آپ نے بڑی مشکلوں سے طے کیا، میں سب سے پہلے آپ سے ہی آغاز کروں گا کہ آزاد امیدوار کا آپ نے ٹکٹ لیا، آزاد امیدوار آزاد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستانی عوام بھی آزاد ہے لیکن پانی نے ان کو جکڑ رکھا ہے۔ پانی سے آزادی کیسے ملے گی یہ جو روڈوں پہ ہے؟ دیکھیے، جو میرا حلقہ ہے پی ایس 100 ہے، یہ اس کا کچھ شیپ اس طرح کا ہے، پہاڑی ایک پرانے علاقے نام تھا پہاڑی، مولڑی پہاڑ، گوٹ ٹائپ کا ہے یہ۔
مولڑی پہاڑ تھا جو کہ یونیورسٹی کے سامنے ہے، جی جی مولڑی سندیم جبل کہتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کی شیپ اس طرح کی ہے کہ پانی گلستان جوہر کے اندر کم کھڑا ہوتا ہے. ابھی بھی وہاں آئے، ہمارا ایریا جو ہے، میرا جو حلقہ جو ہے، اس میں کیوں نالے ہیں، قدرتی نالے ہیں. گجر جیسے لیاقت آباد کا گجر نالا ہے. جی گجر جی نالا ہے. ایسی یہاں پہ ہے سفورہ نالا ہے، بالکل ہمارے حلقے کے درمیان بہتا ہے. اب سفورہ نالا بہتا ہے، ایک تو پہاڑی ایریا ہے، ڈھلوان ہے، سلوپ بنے ہوئے ہیں، تو لہذا اپنے ایریا کے اندر پانی بہت کم ہوتا ہے. میں اپنے گھر سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ ہارڈلی 15 منٹ میں پہنچا ہوں. جو پرابلم باقی کراچی ایریا کے وہ میرے ایریا کے نہیں ہے. اس اچھا کی مین وجہ 2 نالے ہیں. دونوں نالے کے سفورہ کے نام سے آتے ہیں. یہ سفورہ جو اپنا چوک ہے اس سے دور سے آتے ہیں اور جا کے ریلوے ٹریک کراس کر کے شرافے کر کے پھر جا کے سمندر میں جا کے ملی ندی میں گرتے ہیں. تو یہ میرے والا علاقہ جو ہے وہ شکر الحمدللہ پھر ہم نے اس کو چینج نہیں کیا. جو اس کا قدرتی اس کا جو لیول تھا اس کو میں نہیں بدلا. تو اس وجہ سے میرے علاقے میں کمی ہے. لیکن باقی جگہ پہ کیا ہوتا ہے، بلڈرز نے، لوگوں نے انکروچ کر دی نالے. نالے جو فطری طور پہ جتنے کراچی کے نالے ہیں، اگر ان کو سیو کیا جاتا تو تو یہ نکاسی کا عمل کبھی مسئلہ نہیں ہوتا. بالکل. ہم کیا کرتے ہیں، ہم قدرتی عمل کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم فطری عمل کو روکتے ہیں تو یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں. کیا بارش پہلے نہیں ہوتی تھی؟ بالکل. ہر جگہ ہوتی ہے. اسلام آباد میں آپ جاؤ گے تو انہوں نے کیا کیا کہ اسلام آباد کے جو نیچرل جو ہے شیپ ہے اس کو چینج نہیں کیا. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، پہاڑیاں ٹیلے ان کو کاٹ کے ہم سیدھا کر رہے ہیں. آپ سیدھا مت کریں، آپ اس کو اصل صورت میں چھوڑ دو. جب آپ اصل صورت میں چھوڑو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ آپ کے پرابلم نہیں ہوگی. یہ جو یونیورسٹی کے سامنے پہاڑ ہے اس کا نام ہے مولڑی جبل. یہ آپ کو 1915 کے نقشے میں ملے گا. اس کو ورلڈ ہیریٹیج کے اندر بھی شامل کیا گیا، لیکن ہمارے کے ڈی اے والے بھائیوں نے اس کو کاٹ کے اس کے ڈی اے اسکیم 36 کا بلاک بند بنا دیا، جو کہ انلیگل ہے، انلافل. بالکل ایسے ہی. لیکن میٹھا خان بھائی، وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جو میں نے آپ کے حلقے میں جا کے دیکھا، جو عوام کی آپ سے میں نے محبت دیکھی، اس کی ٹوٹل کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو جاتی ہے. کیونکہ آپ نے ان تمام چیزوں کو محسوس کیا کہ میں اگر یہ توڑوں گا تو اس سے یہ کام ہوگا، اگر میں اس نالے کی اس دیوار کو توڑتا ہوں تو میرے علاقے کی عوام پریشان ہوتی ہے. آپ نے اپنے علاقے کی عوام کو اتنی محبتیں دیں، اتنا پیار دیا، کیونکہ آپ کا تعلق، آپ خود ایک بزنس مین ہیں، آپ کا تعلق بھی بلڈرز فیلڈ سے ہے. ماشاءاللہ سے کئی پروجیکٹس آپ کے منظر عام پر آئے ہیں. ناظرین کرام، جب اگلی دفعہ ہم میٹھا خان کو بلائیں گے تو میں آپ سے ان کی جب بات کرواؤں گا تو وہ ایک الگ قسم کی شخصیت ہے، اور آپ نے عوام کو ہمیشہ ریلیف دیا. آج جب بھی عوام آپ کے ساتھ شانہ بے شانہ کھڑے ہیں، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، میرا تعلق بالکل اس طبقے سے جو کہ بلو دا پاورٹی لائن تھا. میرا تعلق میں نے آپ کو بتایا تھر پارکر سے تھا. اور میں جب یہاں کراچی میں آیا 84 میں جب آیا تو اس وقت گلستان ہے جو کہ بھٹائی آباد ایریا ہے، بلاک 8 اور 9 میں پڑتا ہے. یہاں میں نے اپنی رہائش رکھی. میری فیملی یہاں تھی اور میں نیوی میں تھا. تو پچھلے 40 سال سے میں انہی گلیوں میں پلا بڑا. میری تیسری نسل جو ہے اب یہاں پیدا ہو گئی. ماشاءاللہ. مجھے کراچی خصوصی طور پہ گلستان جوہر جو ہے اس کے انچ انچ کا پتہ ہے. پھر میں چونکہ خود لوور طبقے کا تھا، میں ان میں سے رہا، میں ان کی فیلنگس کو محسوس کرتا ہوں، میں ان کو اون کرتا ہوں. اصل چیز ہے اوننگ کی. اپنی جیب سے بھی اگر کچھ لگانا پڑے تو آپ پیچھے نہیں میں ہٹتے. اس لیے کرتا ہوں کہ جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو مجھے دیا وہ بھی اس کراچی نے دیا ہے، گلستان جوہر نے دیا ہے. میں تھر پارکر سے نہیں لے کے آیا تھا. تھر پارکر سے جب میں آیا تھا ایک کپڑوں کا جوڑا تھا. اچھا، جی، ایک کپڑوں کا جوڑا تھا. اس میں کوئی یعنی آپ شروع سے غربت دیکھ چکے ہیں. غربت دیکھی نہیں، غربت محسوس کی، اللہ اکبر. غربت کو ٹچ کیا. اور ان سب چیزوں کے باوجود جب میں یہاں پہنچا، آج جو اس مقام پہ ہوں، تو اب میں فیل کرتا ہوں کہ میرا تعلق ضرور تھر سے ہے، لیکن مجھے کراچی نے اون کیا. اب میں کراچی کو اون کرتا ہوں. اصل مسئلہ اوننگ کا ہے. تو میں اپنے ایریے میں جو غریب آبادیاں ہیں، جو جتنے گوٹھ گاؤں جو غریب آبادی ہیں، تو میں ان کو فیل کرتا ہوں ایسے جیسے میرا اپنا گاؤں ہو، تھر پار کا گھر ہو. تو مجھے ان کی جو پرابلم ہے وہ ان کے حل، ان کے پرابلم محسوس ہوتے ہیں. پھر میرے پاس ان کے لیے کچھ ریمیڈیز ہیں، تو میں ان کو اپنے مسئلے سمجھ کے وہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
تو اس کے لیے لازمی بات جیب سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. جو پاکستان کا جو گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے, بیوروکریسی ہے, وہ تو ہمیں سے روز اٹکائے گی. تو اس کا ہمیں سادہ حل آتا ہے. ہر بلڈر کو ریمیڈی آتی ہے کہ مسئلے حل کیسے آتے ہیں. تو میں بھی ان میں سے ہوں. مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک آپ پہیا نہیں لگاؤ گے سسٹم کے ساتھ آپ چل نہیں سکتے. مٹھا خان بھائی, آپ نے تھر پارکر کی بات کی. ابھی گزشتہ کئی سالوں پہلے ہمیں وہاں پر وہ دن دیکھنے کو ملے کہ پانی سے لوگوں کی ہلاکت ہو رہی تھی. پانی وہاں پر نہیں تھا. کراچی گلستان جوہر میں آپ اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا خیال کرتے ہیں عوام کا, جس کا ثبوت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے ناظرین نے دیکھا کہ کئی لوگوں کو آپ نے چھتیں دے دیں. کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہمارے پاس چھت نہیں ہے. ابھی کل ہی آپ نے دیکھا, میں وہاں بیٹھا تھا کہ ایک فیملی آتی ہے اور آپ نے کہا کہ علی بھائی آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ اچھا, فقہ واریت سے مبرہ ہو کے یہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے پاس سکھ, ہندو, عیسائی, دیوبندی, شیعہ, سنی جو بھی آتا ہے یہ اس کا مسئلہ ایسے حل کرتے ہیں جیسے اپنے بچوں کا حل کرتے ہیں, جیسے اپنے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کا حل کرتے ہیں. آپ نے ان کو چھت دے دی. ان کی ماشاءاللہ سے 5 بیٹیاں تھیں. آج وہ آپ کے سامنے ایسے ہیں کہ آپ ان کو بولو کہ یہ کرنا ہے تو وہ کر گزریں گے, اس میں کوئی دراہے نہیں ہے. تو یہ رحم دلی, یہ محبت, یہ کیسے آپ کے آباء و اجداد سے آئی, آپ کے والد صاحب سے آپ کو ملی, میں یہ جاننا چاہوں گا. ہم تھر کے رہنے والے جو ہیں نا وہ قناعت پسند ہے. تھر صدیوں سے پیاسا بھوکا ہے, لیکن تھر کے صبر ہے, شکر ہے. تو یہ جو فطری عمل جو ہے مجھے تھر سے ملا, راجستھان سے ملا, کیونکہ میری فیملی جو ہے. اچھا, آپ کا تعلق راجستھان سے ہے؟ راجستھان سے. میں سوڈا فیملی کا ہوں. سندھ کے اندر ٹوٹل 4 ایسے سندھی اسپیکنگ یا تھری اسپیکنگ فیملیز ہیں جو مسلمان بھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ راجپوت بھی ہیں. ہاں ان میں بالکل. ایک میری فیملی بھی ہے. ہم بائے کاساند ہیں لیکن ہم سوڈا ہیں. سوڈا پوٹو سندھ. اچھا, یعنی کہ یہ سندھیوں میں جو خلا پیدا ہو رہی ہے, الگ الگ زبانوں کی آپس میں جو ایک تعصب کی جو فضا کو ہم دیکھتے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میٹھا بھائی؟ دیکھیں میری مدر ٹنگ. میٹھا بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں, لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں. جی میٹھا بھائی, یہ جو خلا پیدا ہوئی ہے آپس میں, یہ فقہ واریت کی بات کریں, اگر نفسہ نفسی کی بات کریں, تعصب کی بات کریں, تو آپ تمام چیزوں سے مبرہ ہو کے میدان عمل میں آئے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سندھ کے بارے میں تھوڑا سا وہ سمجھا دوں. سندھی جو قوم ہے نا بڑی محبت کرنے والی قوم ہے, اپنی دھرتی سے, اپنے روایتوں سے. میری آپ کو حیرت ہوگی کہ میری مدر ٹنگ سندھی نہیں ہے. میری مدر ٹنگ جو ہے, مادری زبان میری تھری ہے. یہ راجستھانی سے ملتی جلتی ہے, کیونکہ میرا تعلق جو تھر پارکر سے ہے, میری ماں کا تعلق جو ہے انڈیا کے باڑمیر ڈسٹرکٹ سے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی سندھ کو اون کرتا ہے, اون کا مطلب ہے کہ اس کو ہر حیثیت میں, ہر حال میں اس کو قبول کرتا ہے. ہم لوگوں نے سندھ کو اون کیا, ایسے اون کیا جیسے یہاں کے لوکل سندھی اون کرتے ہیں, ایسے ہم نے سندھ کو اون کر دیا. سندھ کے کچھ برننگ ایشو ہے. پانی کا مسئلہ ہے. حالانکہ میں تو تھر میں رہتا ہوں, میرا تعلق پانی سے, دریا سے کوئی ہے ہی نہیں, لیکن میں اس کو ایسے فیل کرتا ہوں جیسے حیدرآباد کے رہنے والے زمیندار کرتے ہیں کہ بھائی پانی کے مسئلہ سندھ کا سب سے ٹچی مسئلہ ہے. شاہ لطیف کا مسئلہ ہے کہ سندھ کا قومی شاعر کون ہے, تو شاہ لطیف ہے. زبان کا مسئلہ ہے, ثقافت کا مسئلہ ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک بندے نے, کسی صحافی نے زرداری صاحب کی ٹوپی کے اوپر طنز کی. اس طنز کو لے کے سندھی قوم نے ایک ثقافتی دن منانا شروع کر دیا, ٹوپی ڈے, کلچر ڈے. اب وہ کلچر ڈے سندھ کے اندر ایک باقاعدہ ایونٹ بن چکا ہے, جسٹ لائک مذہبی تہوار. اب سندھ میں لوگ کہتے ہیں کہ سندھ میں عیدیں 3 ہوتی ہیں, بقرہ عید, عید الفطر, اور تیسری جو ہے کہ کلچر ڈے. اب وہ جو کلچر ڈے ہے, وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, سندھی, پنجابی, اردو بولنے والے, بروہی, بلوچ, سرائکی, سب اس کو اون کرتے ہیں.
تو جب ہم سندھ کے رہنے والے، چاہے اردو بولنے والے ہو، پنجابی بولنے والے ہو، کوئی بھی زبان بولنے والے ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، جب وہ سندھ کو اون کریں گے، سندھ کے برننگ ایشو کو اپنا ایشو سمجھیں گے، تو سندھ کا دل، سندھی قوم کا دل بہت وسیع ہے، وہ اس کو اون کرتے ہیں جیسے مجھے کرتے ہیں. میں نے کہا میرے گھر میں ابھی تھری بولی جاتی، ہم سندھی گھر میں نہیں بولتے، ہم بھائی بہن بچے ہم تھری ڈھاٹکی زبان بولتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سندھ کو اون کرتے ہیں، سندھ کے ایشو کو اون کرتے ہیں، تو سندھ نے ہمیں اون کر دیا، سندھی قوم نے مجھے بھی اون کر دیا. کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو مجھے سندھی تسلیم نہ کرے، ہر بندہ کہ ہمارا سندھی ہے. حالانکہ میں نے آپ کو ایمانداری سے بتا دیا ہے کہ میری میں بھی آپ کو سندھی سمجھ رہا تھا. ہاں، لیکن میری مدر ٹنگ تھری ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ بارڈر تو اب یہ سارے بند ہو گئے، لیکن 60s کے اندر بارڈر اوپن تھے. تو میری اپنی پیدائش جو ہے انڈیا کا ضلع باڑمیر ہے، اس کے تحصیل جو ہے گڈڑوں کے اندر، اچھا، ٹانکی کے اندر میری جو ہے پیدائش ہوئی. 1 مہینے کی عمر تھی، میری ماں لے کے آ گئی، کیونکہ میں اپنے گھر میں پہلا بچہ تھا. تو بچے جو ہے پہلا بچہ ہمیشہ والدین گھر پیدا ہوتا. میری ماں کو میرے ننیالوں نے بلایا، میری پیدائش ہوئی، میں وہاں سے آ گیا. بہت سارے راجستھان کے لوگ مائیگریٹ کر کے تھر پار کر آئے، بیرفا سے آئے، لیکن انہوں نے سندھ کو اون کر دیا. گھر میں کوئی زبان پہلے، کون سے کپڑے پہنے، ان کی روایتیں چینج ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی اوننگ کا پاور ہے وہ سب سے اہم ہے. تو جب ہمارے اردو بھائی، پنجابی بھائی، پشتو یہ سندھ کو اون کریں گے، جیسے میں نے کراچی کو اون کر دیا. تعلق میرا تھر پارکر سے ہے، لیکن تھر پارکر سے زیادہ میں گلستان جوہر کو اون کرتا ہوں، ایسٹ کو اون کرتا ہوں، کراچی کو اون کرتا ہوں. مجھے اس علاقے کے ایک ایک درخت کا پتہ ہے، ایک ایک نالے کا پتہ ہے، ایک ایک پہاڑ کا پتہ ہے. میٹھا بھائی میں چاہوں گا کہ آپ یہ سے ایک بات کنٹینیو کریں. ایک ہم نے آپ کے جو آپ نے تقریب کا انعقاد کیا تھا گزشتہ دنوں، ایک محفل ذکر معراج کے حوالے سے، تو ایک چھوٹا سا پیکیج ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے. تو پہلے وہ پیکیج دیکھتے ہیں، پھر آتے ہیں واپس میٹھا خان کی طرف. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں عام انتخابات کی انتخابی مہم آخری مراحل میں داخل ہو گئی. آج الحمدللہ آپ کے سامنے جلسہ ہوا اور پبلک کی بھرپور شرکت یہاں پہ رہی. بس آپ یہ سمجھو کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی کر دی، اور انشاءاللہ کیونکہ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، مجھے ساری دنیا جانتی ہے، اور پبلک انشاءاللہ 8 تاریخ کو نکلے گی اور مور پہ جو ہے نا مہر لگائے گی، اور انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. دوسری پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ آزاد امیدوار بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں. کراچی NA 236 PS 100 میں آزاد امیدوار میٹھا خان نے اپنے انتخابی مہم کے ساتھ کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا. یہ ہمارے کمانڈر صاحب ہیں جن کا ماضی جو ہے وہ ایک ایک لمحہ ان کا یادگار ہے. ان کی محبتیں، ان کا پیار اور ان کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. آپ نے آج بھی اس جلسے میں بھی اعلان کیا، اس سے پہلے بھی آپ یہ ساری باتیں کہہ چکے ہیں، اور جو ان کے ہم نے دیکھا ماضی میں کہ ان کے پاس جب بھی کوئی سائل آیا تو انہوں نے اس کو جھڑکا نہیں، منع نہیں کیا، بلکہ وہ جس مقصد کے لیے بھی آیا تو وہ پورا کیا. جس میں انسانیت ہے، جو محبت کرتا ہے اللہ کی مخلوق سے، وہ انشاءاللہ 8 فروری کو مور پہ سٹیمپ لگائے گا اور انشاءاللہ میٹھا خان کو جتائے گا. کیمرامین احسن ملک کے ساتھ مہرین خان، K21 نیوز، کراچی. جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا میٹھا بھائی، لوگ آپ کے پاس فریاد لے کے آتے ہیں، اور مولا علی کا فرمان ہے کہ آپ ایسے ہو جائیں تو زندگی بھر ایسے ہی رہیں گے، اور اگر آپ ایسے ہو جائیں گے تو زندگی بھر ایسے ہی رہیں گے. تو ہم نے جو دیکھا آپ کا ہاتھ ایسا ہی ہے، لیکن ایک میٹھا خان کتنے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے. زندگی آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی فیملی ہے، لیکن آپ اپنی فیملی بچوں سے ہٹ کے دوسروں کو بچوں سمجھتے ہیں اپنے، اور کوئی بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے تو وہ خالی نہیں جاتا. لیکن ایک میٹھا خان کیسے میدان عمل میں کب تک کرے گا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اپنا تعلق غربت سے تھا، مجھے فیل تھا. تو میری ساری زندگی کی کیلکولیشن ہے. میں نے پاکستان نیوی کے اندر 25 سال نوکری کی، ایز اے کمانڈر میں ریٹائر ہوا. وہاں بھی جو لوور طبقہ تھا اس کی فیلنگ کو میں فیل کرتا تھا، محسوس کرتا تھا. ابھی جو میرے جلسے میں آپ نے بندے دیکھے ہوں گے نا، اس میں میجارٹی ان لوگوں کی ہے جو
کا جو ہے ریٹائر طبقہ ہے, لوور کلاس کا طبقہ ہے, اس کی زیادہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ نہیں کر سکتا, آپ کو چین چاہیے, آپ کو تبدیلی چاہیے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام بندے کے بس میں نہیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ بڑے بڑے جو باتیں کرنا, آئی ایم ایف, بین الاقوامی مارکیٹ, بین الاقوامی تعلقات, خارجہ تعلقات, یہ میری ڈومین سے ہٹ کے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں فرد بھی کام ایز اے فرد میں کام کر سکتا ہوں, تبدیلی لا سکتا ہوں. میرا تعلق چونکہ انٹیریئر سندھ سے ہے اور یہ کراچی, میں چاہتا ہوں فیوچر کے اندر کراچی کی کنزیومر کو, انٹیریئر سندھ کے گروور کو آپس میں ملا دو. وہاں پہ گروور رو رہا ہے, یعنی کسان رو رہا ہے, اس کو اچھا ریٹ نہیں ملتا ہے ایٹیبل آئٹمس کا. یہاں گروور رو رہا ہے, سوری کنزیومر رو رہا ہے, اس کو مہنگی چیزیں ملتی ہے. میری اپنی عقل کے مطابق, میرے مشاہدے کے مطابق سب سے زیادہ افیکٹی جو طبقہ ہے وہ کراچی شہر کا لوور اور مڈل کلاس ہے. وہ اردو بولنے والے بھی ہیں, سندھی بولنے والے بھی ہیں, ہر زبان بولنے والے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے, ہمیں سوچنا ہوگا ویئر از دا پرابلم. اصل پرابلم یہ ہے کہ بیچ میں جو آڑتی ہے, کمیشن ایجنٹ ہے, وہ اپنے منافع کا چنک ہے, حصہ ہے, وہ زیادہ رکھتا ہے. وہاں پہ کسان رو رہا ہے, زمیندار رو رہا ہے, یہاں پہ آپ لوگ جو کنزیومر ہو آپ رو رہے ہو کہ آپ کو سبزی نہیں ملتی ہے, دودھ نہیں ملتا ہے, گوشت نہیں ملتا, اگر ہے تو اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے, آپ کی ریچ سے زیادہ ہے. اب اس کا حل انشاءاللہ الیکشن کے بعد میں جیتوں یا ہاروں, یہ میرا ایمان ہے کہ میں نے یہ چین جو ہے یہ کنزیومر کی اور گروور کی, ان کو ڈائریکٹ کرنا ہے. جب ہم ڈائریکٹ کریں گے تو ان کو اسٹیٹ وے 50% ڈسکاؤنٹ مل جائے گی. اچھا, 50% ڈسکاؤنٹ مل جائے گی. اسی طرح جو آبادی کا تعلق ہے, گھروں کا تعلق ہے, ہم انشاءاللہ ایک نئی اسکیم لے کے آئیں گے. اس کے نام کیا کریں گے, گھر بنا کے دیں گے اور لوگوں سے کیا کہیں گے, آپ جو کرایہ دے رہے ہو 15,000 20 دے رہے ہو, وہ ہمیں دیتے رہو. کیا بات ہے, کہ جو کرایہ آپ دے رہے ہو وہ کرایہ کمپنی کے پاس جمع کرانا, گھر کی اونرشپ بھی آپ کی, آپ سے کوئی کرایہ بھی نہیں لیں کیا گے, بات ہے, واہ کوئی واہ واہ. آپ کے اوپر انٹرسٹ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ انٹرسٹ میرے سے جنگ ہے, سود میرے سے جنگ ہے. فیوچر میں میری ساری جنگ جو ہے, میری اسٹرگل ہے, اس ایک نقطے کے خلاف ہوگی. کیونکہ میں نے خود لیا تھا, پرائیویٹ مارکیٹ سے قرضہ لیا. اس قرضے کی وجہ سے مجھے اس کی فیلنگ ہے کہ جب پہلی تاریخ گزرتی ہے تو سود خور آگے کھڑا ہو جاتا ہے. تو میرا پہلا کام تو یہ ہوگا کہ یہ میں نے بتایا کہ مارکیٹ کو کنیکٹ کرنا. دوسرا میرا کام ہوگا جو غریب لوگ, پوری کراچی غریب لوگ جو ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے کہیں نہ کہیں سے پرائیویٹ مارکیٹ سے سود لیتے ہیں, اس کا انٹرسٹ 2-3% نہیں ہوتا ہے, 200% ہوتا ہے. بینک اگر 13% لے رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ کے اوپر تقریباً 1,000 بنتا ہے, لیکن وہ 1 لاکھ کے اوپر 10,000 لے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے 200% بھی کراس کر کے ہم نے اس جنگل سے پبلک کو, غریبوں کو, مسکینوں کو نکالنا ہے. اس کے لیے میری اپنے علاقے کے عوام سے بھی ریکویسٹ ہے, آپ کے چینل سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسی چیزیں پروموٹ کرو کہ جو غریبوں کو بیسک نیڈ ہے, بیسک مسئلے ہیں, ہم ان کو لک آفٹر کریں. دوسرا آپ نے کہا شادیوں کا مسئلہ بالکل ہے. یہ جو پبلک ہے اس کے بعد اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہال ہائر کرے, بڑے بڑے خرچیں گے. میں دوسرا کام یہ کروں, غریب لوگوں کے لیے 1 سے 2 پورے سیٹ بنا دوں گا ڈیکوریشن کے, فری آف کاسٹ. اچھا, جیسے شادی ہال کہتے ہیں, شادی ہال یہ کوپے ٹائپ کا ہوگا. آپ نے صرف ڈی گراؤنڈ کے اندر لگایا, یعنی میک اینڈ شفٹ والا پروگرام ہوگا. آپ نے لگایا, تقریب ختم ہوئی, گاڑی لے کے چلے گی, صرف آپ نے کرایہ دینا سوزکی کا, کیا بات ہے, علاوہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. کیا بات ہے. یہ میری سہولت ہے کہ چاہے مجھے کوئی ووٹ دے یا نہ دے, سندھی بولے یا اردو بولے یا پنجابی بولے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. گلستان جوہر کا رہنے والا ہے, ایسٹ کا رہنے والا ہے, انہیں 236 اسٹارٹ ہم اپنے حلقے سے کریں گے. لیکن انشاءاللہ اگر وقت نے مہلت دی اور اللہ پاک نے فضل کیا, یہ ہم پورے کراچی تک پھیلا دیں گے. کیونکہ میرے نزدیک
ہم اندرون سننے والے ویسے غریب غربا تھے، ہم دکھ اور سکھ ہمارے ساتھ ہی رہے، لیکن جو درگت کراچی کے شہریوں کی غربت نے اس مہنگائی نے کی ہے، بالکل یہ لوگ جو کہ اچھے عزت دار لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، یہ پس کے رہ گئے، ان کے آگے کھڈا ہے پیچھے کنواں ہے۔ تو میری پوری اب ایفرٹ ہوگی، لائف کی پوری ایفرٹ یہ ہوگی کہ سب سے لوئسٹ پسا ہوا طبقہ جو کہ بلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں ان کے مسئلے حل کرنے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، ایک تنظیم بنائیں گے، ایک آرگنائزیشن بنائیں گے کہ ہم لوگوں کے مسئلے کیسے حل کریں اور ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر جائیں، تقریر نہیں، عمل۔ اچھا، اس کا جو آغاز ہے وہ فردر الیکشن رمضان میں یہ معاملہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی، پوری دنیا کے اندر مختلف جو مذاہب ہوتے ہیں جب ان کے تہوار آتے ہیں تو وہ چیزوں کو کنسیشن دیتے ہیں، ہر اور یہاں بڑھا دیا یہاں جاتا ہے۔ بڑھا دیتے ہیں، بلکہ ہمارا چھری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اور کاٹو۔ اچھا، دکھنے کو تو ہے سستا بازار، لیکن آپ بازار کے اندر تو جائیے، اتنا مہنگائی۔ ہمارا کام یہ ہوگا اللہ کی رضا کے خاطر سب سے پہلا ہم اسٹال لگائیں گے اپنے گلستان جوہر کے اندر کہ رمضان کا فروٹ، کھجور، جو رمضان کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ کم سے کم عام پبلک کو سستی ملے۔ ہم اپنا منافع مائنس کر دیں گے، اس کی وجہ یہ ہے یار کوئی تو ہو جو یہ کام کرے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم تو خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ہم ایک تو جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ناشکرے، ہم کہتے ہیں غریب صبر کر لے، ہم خود کو خرچ نہ کریں۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں چھوٹا سا، مجھے زندگی میں کبھی پتا نہیں تھا کہ فطرانہ جو ہوتا ہے اس میں کھجور بھی ہوتی ہے، کشمش ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے ہمیں جو دیکھی، میں غریب تھا تو ہم نے جو دیکھی تھی، گندم دیکھی تھی۔ جب اللہ نے مجھے خوشحالی دی تو ایک بار میں گاؤں جا رہا تھا، میں ہر عید اپنے گاؤں میں کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا کہ فطرانے کے اندر 2 کلو کشمش، کھجور۔ جب میں نے اس کو سوچا تو مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ اللہ پاک نے کہا آپ اگر امیر ہو، تونگر ہو تو آپ 2 کلو کھجور دیو یا کشمش دیو۔ اب 2 کلو گندم آج بھی 400 روپے کی ہے، بلکہ 200 روپے کی ہے، لیکن کشمش جو ہے وہ تو 2000 سے اوپر کلو ہے۔ اگر امیر لوگ، تونگر لوگ، خوشحال لوگ صرف سادے سے عمل کر دیں، فطرانے کا عمل کر دیں، اپنی حیثیت کے مطابق فطرانہ دیں تو آدھی پبلک کے مسئلے حل ہو گئے۔ بالکل۔ اور اگر تونگر لوگ، پیسے والے لوگ صرف اللہ کا ایک خاطر زکوات وہ ایمانداری سے دیتے، ہمارا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم منافق ہیں۔ ہم مسلمان جو ہیں ہم منافق زیادہ کرتے ہیں، دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، 4 ٹی وی والے منگا لیتے ہیں کہ یہ فوٹو سیشن ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک فوٹو سیشن نہیں ہونا چاہیے۔ میٹھا بھائی، ہوتا یہ ہے آج کل کہ زکوٰۃ فطرہ نکالتے تو ہیں، جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں نکالتے ہیں، لیکن اس میں بھی سوچتے ہیں کہ بھائی کس کو دیں، اپنے لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، یعنی کہ پتہ ہے کہ سامنے والا پریشان ہے اور اپنے پیسے اپنے گھر میں ہی آ جائے، جبکہ آپ تو صاحب استطاعت ہیں۔ تو حکم تو یہ ہے نا کہ آپ زکوٰۃ فطرہ اس کو دیں جو نیڈی ہے، جو مستحق ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ جب سے اللہ نے مجھے حیثیت دی تو میں قربانی کرتا ہوں، جتنے میری فیملی، ہماری جوائنٹ فیملی، ہم 8 بھائی ہیں، ہماری جوائنٹ فیملی ہے، 8 بھائی، ہمارے بچے بھی جوان ہو گئے، تو میں کہتا ہوں نہیں، جو بالغ ہے اس کی ہم نے قربانی کرنی ہے، اس کے نام ہی قربانی کرنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف اس دن کھانے کے لیے جتنا گوشت ہوتا ہے، اب میرے گھر میں 25 کے 30 قربانیاں ہوتی ہیں، اب 25-30 قربانیوں میں گوشت تو بے تحاشا ہوتا ہے، لیکن ہم اتنا رکھتے ہیں جتنا اس دن یا دوسرے دن کھا لیں، باقی وداؤٹ اینی فرق، اینی ڈسکرمنیشن۔ جو میرے پڑوس میں غریب رہتے ہیں ان کو میں کبھی اپنے رشتہ دار کو نہیں بیچتا ہوں، گوشت بیچتا ہوں، کیونکہ سب صاحب حیثیت ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس کو ہے؟ جو غریب ہے، جو کر نہیں سکتا ہے، میں ان کو فیل کرتا ہوں، ان کی محسوس کو فیل کرتا ہوں، کیونکہ جو فیلنگ کا عمل جو ہے نا، یہ چونکہ مجھے وہاں سے ملا، تھر سے ملا، میں پیاسا، تھر میں پانی نہیں، ایک عورت مرد 4 گھنٹے کنویں سے جو ہے نا پانی نکال کے، وہ گلاسوں میں سود پانی آتا، وہ ایک مٹکا بھرتے تھے۔ اسی طرح غربت، آپ یقین کیجیے جب ہم چھوٹے تھے
گندم کی روٹی ہم نے عید پہ دیکھی. بخدا میں جھوٹ نہیں بولا, میں نے, میری فیملی, میرے بڑے بھائیوں نے, ہم نے گندم کی روٹی ہمیں کب ملی؟ عید پہ. عید کے دن باجرہ کھائی, روکھی سوکھی جوار کھا لی, یہ ایک چیزیں کھائی. ہمارے پاس طاقت نہیں تھی لینے کی. میں نے مٹھا خان نے, میرا باپ جو تھا وہ اس پرانے زمانے میں جو آپ کی آتی ہے چینی آتی ہے, یہ بڑی بوری میں آتی تھی, وہ بوریاں لے کے, وہ کپڑے کی بوریاں, اس کے جو ہے وہ کٹائی کر کے وہ ہمارے کپڑے بناتے تھے. اچھا, میرے گھر کے اندر, آج میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, میرے گھر میں ایک چارپائی تھی, اللہ اکبر, ایک گلاس پانی کا, ایک پلیٹ, یہ تھی ہمارے کل کائنات. لیکن اس کے اوپر بھی میرے والد صاحب یا شکر باقی ادا لوگ کرتے تھے. شکر ادا کرتے تھے. بڑی بات ایک تو ہمارے پاس کراچی میں بے تاشا ہے, ہم ناشکر ہیں. اصل عمل ہے صبر اور شکر کا. اللہ پاک کہتا ہے جب نہ ہو صبر کر لو, جب ہو شکر ادا کرو. یہ دو عمل اگر کوئی کرے گا بڑی تو اس کے خوبصورت بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بڑی خوبصورت بات ہے. ناظرین کرام, یہ ہے مٹھا خان جن کی آپ نے گفتگو سنی, اور اپنے حلقے کے لوگوں سے کتنا پیار کرتے ہیں, کیونکہ اکیلے ہیں نا, کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہر کسی جو حالات ہیں ابھی, جو پاکستان کے حالات ہیں, اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر مٹھا خان مستحق 4 فیملیوں کو بھی گھر دے دیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے, اسے سوچیے گا ضرور. آخر میں چاہوں گا اپنے حلقے میں, کیونکہ ہمارے پاس آخری 1 منٹ ہے, اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں اپنے میں ناظرین اپنے حلقے کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. میں آپ میں سے ہوں, آپ کا پڑوسی ہوں, بلوچستان جوہر کرنے والا ہوں, ایسٹ کا رہنے والا ہوں. میری ساری پرسنالٹی, میری پوری شخصیت آئینے کی طرح آپ لوگوں کے سامنے ہے. اگر آپ سمجھتے مجھ سے کوئی بہتر کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہو, میں مٹھا خان خود آپ کو کہتا ہوں آپ اس کو ووٹ دو, کیونکہ اچھے انسان کو آگے آنے چاہیے. اگر کوئی نہیں ہے تو یہ پھر میرا آپ کے اوپر یہ حق بنتا ہے, بحیثیت پڑوسی کے, بحیثیت اس علاقے کے رہنے والے کے, آپ مجھے دو. میرے عقل کے مطابق میں گریجویٹ بھی ہوں, کمانڈر بھی ہوں, وکیل بھی ہوں, علاقے کی خدمت بھی کرتا ہوں. تو آپ اگر میرے کو ووٹ دو گے 8 تاریخ کو, میرا نشان انتخاب مور ہے, آپ مور پہ مور لگاؤ گے, تو اس سے بڑھ کر میں آپ کی خدمت کروں گا. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھنا, یہ کوئی کنڈیشن نہیں کہ آپ ووٹ دو گے تو میں خدمت کروں گا. میں آپ کی خدمت پہلے بھی کرتا تھا, اب اور زیادہ کروں گا, کیونکہ میرے نزدیک یہ الیکشن آنی جانی چیزیں ہیں. اصل الیکشن اوپر والے کے پاس ہے, کیونکہ ہم نے اپنی عمر پوری کری, طبی عمر پوری کر دی ہے. اب آنے والے دنوں میں جو ہماری عمر ہے وہ گریبی ہے. لہٰذا ہم اپنا فیوچر سیو کرنے کے لیے, اپنی قیامت سنوارنے کے لیے میری پوری کوشش ہوگی وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن, پوری کراچی کی, پورے حلقے کی, ایسٹ کی میں خدمت کروں گا. میں ایسے جو ہے وہ چیزیں لے کے آؤں گا کہ آپ لوگوں کو ڈائریکٹ ریلیف ملے گا, پبلک کو ڈائریکٹ ریلیف ملے گا. بڑی خوبصورت بات ہے. اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی, نہ شیعہ, نہ سنی, نہ مسلمان, نہ ہندو, نہ عیسائی, بس کسی کی طرف نہیں ہوگی. یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ کراچی کا آدمی, کراچی کا رہنے والا 3 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کھائے اور کسی کا محتاج نہ ہو. بہت شکریہ, بڑی خوبصورت بات کہی مٹھا خان نے. ناظرین کرام, انشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہوگی ہماری, اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے اس سال, اور آپ یقین کیجئے گا کہ ہم نے جو پلان کیے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے وہ انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گے. لیکن مجھے دیجیے اجازت, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, پتہ ہی نہیں چلا. گفتگو اس قدر خوبصورت تھی کہ دل ہی نہیں چاہ رہا کہ گفتگو کو اختتام کی جانب لے کے جائیں, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.